بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کل ہم نے اسلامی معاشرے میں تعلیم کے حوالے سے پڑھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ اسلامی معاشرے سے کیا مراد ہے؟ تو اسلامی معاشرے سے مراد کہ انسانوں کا وہ اجتماع جو اسلامی عقائد و ارکان اور اسلام کی دیگر تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لے اور اسلامی طرز زندگی کو اپنائے، اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ وہ انسانوں کا اجتماع، انسانوں کا مجمع جو ارکان اسلام اور دیگر تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، اسے اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی دو خصوصیات بیان کیجیے۔ اخوت، اس میں سب سے پہلے اخوت اور بھائی چارہ اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی اہم خصوصیت ہے۔ تمام کلمہ گو افراد آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون اخوات، بے شک سب اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا ہے عفت و حیا۔ اسلامی معاشرے میں عفت و حیا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شرم و حیا کے بغیر ماحول بگڑ جاتا ہے اور پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں عورتوں کو باپردہ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارا، رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں۔ رشتہ داروں کے دو حقوق درج ذیل ہیں۔ حسن سلوک، قرآن مجید میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ دوسرا ہے صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت تاکید ہے اور بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوئے؟ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ذوی القربیٰ اور دور کے رشتہ داروں کے لیے اولی الارحام کے جو تھے الفاظ استعمال ہوئے۔ اقربا پروری کی حد کہاں تک ہے؟ اقربا کے ساتھ حسن سلوک اور مالی و روحانی تعاون کا جذبہ قابل تحسین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ رشتہ داری کی خاطر جائز اور ناجائز میں تمیز ہی باقی نہ رہے۔ رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بارے میں ایک آیت تحریر کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ہمسایوں کے دو حقوق بیان کریں۔ ہمسایوں کے دو حقوق درج ذیل ہیں، عزت و تکریم۔ ویسے تو تمام انسان قابل احترام ہیں، مگر یہ خصوصی عزت و تکریم کا مستحق ہے، مگر ہمسایہ خصوصی عزت و تکریم کا مستحق ہے۔ حضور کا فرمان ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے ہمسائے کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ دوسرا حسن سلوک ہے۔ ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو گے تو پورے ایماندار بن جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ہمسائیوں کی کتنی اقسام ہیں کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن پاک کے اندر 4 ہمسائے کا تذکرہ ہوا ہے: رشتہ دار ہمسایہ، غیر رشتہ دار ہمسایہ، پہلو کے ساتھ اور ہم سفر۔ ہمسایوں کو تحائف بھیجنے سے متعلق کوئی حدیث مبارکہ تحریر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفے بھیجو، اس سے محبت بڑھے گی۔ حق شفع سے کیا مراد ہے؟ حق شفع سے مراد ہے کہ وہ حق جو کسی کو مکان یا زمین کی ہمسائیگی یا شراکت سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے کسی مکان یا جگہ وغیرہ کو بیچنے کے لیے معاملہ پہلے ہمسائے کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر وہ انکار کر دے تو پھر کسی دوسرے کے سامنے معاملہ پیش کیا جائے گا۔ یعنی کہ کسی مکان یا زمین کو جب بیچا جائے گا تو اس کے لیے ہمسائے سے پوچھا جائے گا پہلے، پھر جا کر جو بھی معاملات ہوں گے، یعنی کہ یہ جو شرکت کے حوالے سے ہے وہ سارے کے سارے معاملات حق شفع کے اندر آتے ہیں، تو ان کو پورا کرنا ہے۔ شہری سے کیا مراد ہے؟ شہری سے مراد ہر وہ فرد جو کسی ریاست کے سیاسی، معاشرتی یا انتظامی امور میں براہ راست حصہ لے اور اسے ریاست کی طرف سے مہیا کردہ تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے مواقع میسر ہوں۔
شہریوں کے حقوق کی 4 اقسام بیان کریں۔ شہریوں کے حقوق کی 4 اقسام درج کیجیے۔ ان میں مذہبی حقوق ہے، معاشرتی حقوق ہے، معاشی حقوق ہے اور سیاسی حقوق ہے۔ تو بیٹا یہ آج ہم نے اس کے اسلامی معاشرے کے 12 سوالوں کو پڑھا، جن کے اندر رشتہ داروں کے متعلق پڑھا، ہمسایوں کے متعلق پڑھا اور ہمسایوں کی اقسام کے متعلق بھی ہم نے پڑھا۔ تو بیٹا ان 12 سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔